السلام علیکم ویورز، آپ کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے۔ آج سورہ بقرہ کی 200 سے اگلی آیات کا ترجمہ پڑھنے لگی ہوں۔ 200 تک سورہ بقرہ کی آیات کا پڑھا تھا، اب 200 سے آگے والا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے اے ہمارے پالنے والے، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کی سزا سے بچا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی کمائی کا دونوں جگہ حصہ پائیں گے، اور اللہ تو بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ یہ گنتی کے چند دن ہی تو ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں گزارنے چاہیے، پھر جو کوئی جلدی کر کے 2 ہی دن میں واپس چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جو کوئی دیر کرے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، بشرط کہ اس نے یہ دن برائیوں سے بچنے اور فرائض الہیہ کے اندر کرنے میں صرف کیے ہوں۔ پس اللہ کی نافرمانیوں سے بچو اور خوب جان رکھو کہ تم اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ اور لوگوں میں ایسا آدمی بھی ہوتا ہے کہ جس کی باتیں دنیا میں تو تمہیں بڑی اچھی لگیں گی، اور وہ اپنی دلی حالت پر اللہ کو بار بار گواہ بھی بناتا جائے گا کہ میں تو بڑا سچا، درست اور نیک نیت ہوں، اور قسم بخدا صرف اللہ ہی کی خوشی کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ حقیقت میں تمہارا بدترین دشمن ہے۔ جب بھی اسے حکومت مل جائے گی تو دنیا بھر میں دوڑتا پھرے گا تاکہ دنیا میں فساد برپا کرے اور کھیتی اور نسل انسانی کو تباہ و برباد کر دے، حالانکہ خدا جسے وہ گواہ بنا رہا تھا اور جس کی وہ قسمیں کھا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب بھی اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اس کا تکبر اور غرور اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ ایسے شخص سے نپٹنے کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے، اور وہ تو بہت ہی بڑا ٹھکانہ ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو صرف اللہ کی رضا خوشی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتا ہے، یعنی خطرے میں ڈال دیتا ہے، اور اللہ جانثار بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ اے ایمان لانے والو، تم سب کے سب امن و صلح کے احاطہ میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم نہ چلو، کیونکہ یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب اس کے بعد بھی کہ جب کھلے ہوئے صاف صاف احکامات اور ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں، پھر بھی تم پھسل ڈگمگا گئے، تو خوب جان لو کہ اللہ سب پر غالب، زبردست اور سمجھ بوجھ والا ہے۔ اب کیا ان لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ سفید بادلوں کے سائے میں فرشتوں کے ساتھ خود ان کے سامنے آئے اور ان کا فیصلہ ہی کر ڈالا جائے، جبکہ سارے معاملات کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہی ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کیسی کیسی کھلی کھلی صاف صاف نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، اور یہ بھی ان سے پوچھ لو کہ جو قوم بھی اللہ کی نعمت کے آنے کے بعد اسے برائی سے بدل ڈالے، یعنی برے کاموں پر صرف کر دے، تو اللہ بھی یقیناً بڑی ہی سخت سزا دینے والا ہے۔ جن لوگوں نے انکار حق کا راستہ اختیار کیا، اصل میں ان کے لیے تو دنیا کی زندگی بڑی ہی سجی بنی، دل پسند بنی ہوئی ہے، اور ایسے لوگ ایمان کا راستہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے برائیوں سے بچنے کا راستہ اختیار کیا وہ تو قیامت کے دن ایسے لوگوں سے بہت ہی بلند مقام پر ہوں گے۔ اب رہا دنیا کا رزق، تو یہاں اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے، کیونکہ دنیا کا رزق تو امتحان لینے کا صرف ایک ذریعہ ہے، کسی کی بلندی یا پستی کا معیار نہیں۔ ابتدا میں تو سب آدمی ایک ہی دین اور طریقے پر تھے، پھر جب ان میں اختلافات ہونے لگے تو اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو اچھے کاموں کے ثواب کی بشارت دینے والے اور برے کاموں پر خدائی عذاب اور برے نتائج سے ڈرانے والے تھے۔ نیز ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کریں، اور اصل میں اختلاف ان لوگوں ہی نے کیا جنہیں حق کا علم پہلے ہی دیا جا چکا تھا، مگر انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنے کے لیے یہ سب اختلافات پیدا کیے، تو اللہ نے اپنے اذن سے ان لوگوں کو جو انبیاء پر ایمان لائے تھے حق کا راستہ دکھا دیا، جس میں ان لوگوں نے اختلافات پیدا کر دیے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی تک وہ سب کچھ
گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر تو فکر و فاقہ، سختیاں اور ہر قسم کی ایسی ایسی مصیبتیں گزری کہ وہ ہلا ہلا دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھی جو ایمان لا چکے تھے چیخ اٹھے کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی، خبردار رہو کہ اللہ کی مدد نزدیک ہی ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتی ہیں کہ ہم کیا خیرات کریں، آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اس میں تمہارے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور مسافروں کا حق ہے، اور تم جو بھی نیک کام کرو گے اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ تم پر جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، مگر بہت ممکن ہے کہ جو چیز تمہیں ناپسند کرتے ہو وہی چیز تمہارے لیے اچھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز تمہیں اچھی لگتی ہو وہی چیز تمہارے لیے بری ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ تمام واجبات حلال و حرام اندھا دھند نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم یعنی خالص عقلی بنیاد پر مقرر کیے گئے ہیں، خواہ ہم اپنی کم علمی کے سبب اس کی حقیقت کو نہ سمجھ سکیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں میں لڑنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ ان میں لڑنا بہت ہی برا ہے، مگر اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، اس کا انکار کرنا، مسجد حرام کا راستہ بند کر دینا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکال دینا تو اللہ کے نزدیک اس سے بھی کہیں زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ فتنہ و فساد برپا کرنا قتل کرنے سے بھی زیادہ بری چیز ہے۔ غرض وہ لوگ جو تو تم سے برابر لڑتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین ہی سے پلٹا دیں، مگر یہ بات خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر کر کفر و انکار کی حالت میں مرے گا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دنیا آخرت دونوں ہی میں برباد ہو گئے، یہی لوگ جہنمی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ بخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کر کے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا تو وہ اللہ کی رحمت کے جائز امیدوار ہیں، اور خدا ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے ان کو نوازنے والا ہے۔ اور وہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ، بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں مگر ان کا گناہ ان کے فائدوں سے بھی بہت ہی زیادہ ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کی راہ میں کیا خیرات کریں، کہیے کہ جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے اس سے زیادہ ہو، اسی طرح اللہ اپنی ہدایتیں تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے، شاید اس طرح تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پھر وہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہیے ان کی بھلائی کے لیے کام کرنا بہت ہی اچھا ہے، اگر تم ان سے مل جل کر رہو تو تمہارے بھائی تو ہیں، اور اللہ فساد یا خرابی کرنے والے اور درستگی یا بھلائی کرنے والے کے فرق کو خوب جانتا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو اس معاملہ میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی تو ہے۔ تم مشرک عورتوں کے ساتھ ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، کیونکہ ایک مومن کنیز مشرک شریف شادی سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں کتنی اچھی کیوں نہ لگے، اور اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کے نکاح میں کبھی نہ دینا جب تک کہ وہ مرد ایمان نہ لے، کیونکہ ایک مومن غلام ایک مشرک شریف زادے سے بہتر ہے، چاہے وہ تمہیں بہت پسند ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لوگ تو تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم کے ذریعے تمہیں اپنی جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اسی لیے وہ اپنے احکام لوگوں کے سامنے واضح طور پر بیان کرتا ہے، اس امید پر کہ شاید وہ سبق لیں گے اور نصیحت قبول کریں گے۔ وہ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں تو کہہ دیجئے کہ وہ ایک گندگی، اس لیے کہ اس حالت میں عورتوں سے الگ رہو کہ جب تک وہ اس سے پاک نہ ہو جائے، ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ، اسی طرح جیسا کہ اللہ نے تم کو حکم دیا، کیونکہ اللہ گندگی اور برائیوں سے باز رہنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، اس لیے اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ، یعنی عورت محض تفریح گاہ نہیں بلکہ کھیتی کی طرح ہے جس سے نسل انسانی کی پیدائش مقصود ہے، اور اپنے مستقبل کی فکر کرو یعنی اپنی نسل برقرار رکھو اور اللہ کی ناراضگی سے بچو، یعنی اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن خدا سے ملنا ہے، یعنی اولاد کی ٹھیک تربیت نہ کرنے کا جواب دینا ہے، اور جو ایمان لے آئیں یعنی ان ہدایتوں پر عمل کریں ان کو آپ
खुशखबरी सुनाकर मुबारकबाद दे दीजिए। अल्लाह के नाम को कस्में खाने के लिए इस्तेमाल ना करो, ताकि तुम नेकोकार और परहेजगार बुराइयों से बचने वाले बन सको और लोगों में सुलह करा सको। अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और खूब जानने वाला है। अलबत्ता जो ला यानी बगैर समझे बूझे बिला इरादा कस्में तुम खा लिया करते हो, तो अल्लाह उनकी गिरफ्त नहीं करता, लेकिन जो कस्में तुम सच्चे दिल से खाते हो उनकी पकड़ और बाजपुश वो ज़रूर करेगा, क्योंकि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, बर्दाश्त करने वाला है। तो व्यूवर्स, आज मैंने 225 आयत तक तर्जुमा पढ़ा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ताला इसी तरह इसको हर आयत के तर्जुमे को साथ साथ लेकर चलेंगे और साथ साथ सूरतें चलती जाएंगी। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और लाइक शेयर ज़रूर करना है। जज़ाकल्लाह।